السلام علیکم، ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل ناولستان۔ تو اگر آپ ہمارے چینل ناولستان پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اس ویڈیو میں آپ کے لیے لے کے آئے ہیں روزانہ زندان سیزن 2 ایپیسوڈ 37 پارٹ 1 بائی ملائکہ رفیق۔ تو چلتے ہیں اپنے ایپیسوڈ کی طرف، سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ کیا ہوا؟ شہزام الجھن میں تھا۔ کچھ نہیں، مجھے بس میرا اور تمہارے بارے میں سننا نہیں ہے۔ مجھے بس میرا اور تمہارے بارے میں سننا نہیں ہے۔ صبری نے جان بوجھ کر اپنا چہرہ موڑ لیا۔ سوری۔ شہزام نے اپنی طرف موڑ کے محبت بھرے انداز میں شدت بڑا لمس اس کے لبوں کو سونپا۔ بیبس، اب مجھے پوری طرح یقین ہو گیا ہے، میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے پر شدت لمس سے وہ تھوڑی سی حیران ہو رہ گئی اور اس نے اپنے بازو شہزام کے گلے میں حائل کر دیے۔ وہ دراصل کمپنی جانے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر آخرکار وہ نہ جا سکی اور اس نے اپنے لمحوں میں ایک بار پھر سے خود کو شہزام کو مکمل سونپ دیا۔ اگلے دن جب شہزام گاڑی چلا رہا تھا اور صبرین اس کے ساتھ بیٹھی تھی تو اچانک اس نے نرمی سے کہا، گاڑی فارمیسی کے سامنے روک دو۔ شہزام نے ایک لمحے کے لیے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا لینے آئی ہو؟ اس نے کچھ الجھن سے پوچھا، مگر ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش ابھری۔ وہ کل کے بعد سے صبرین کو کسی اور ہی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ باوقار اور مضبوط تھی، مگر آج وہ اسے اور بھی خوبصورت، نازک اور معصوم لگی، جیسے کوئی کھلا ہوا گلاب جس پر صبح کی نرم دھوپ پڑ رہی ہو۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ احساس کیا تھا، مگر اتنا ضرور جانتا تھا کہ وہ صبرین کے ہر انداز پر جیسے بے اختیار ہوتا جا رہا تھا۔ گاڑی رکنے لگی، مگر اس کی نظریں اب بھی صبرین کے چہرے پر تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا، کیا میں نے کبھی غور کیا تھا کہ یہ آنکھیں اتنی گہری ہیں، کہ اس کے ہونٹوں کی جنبش اتنی پرسکون لگتی ہے، کہ اس کی خاموشی میں بھی کوئی جادو ہے جو مجھے باندھ دیتا ہے۔ وہ ایک پل کے لیے نظریں ہٹانا چاہتا تھا، مگر نہ ہٹا سکا۔ صبرین نے شیشہ نیچے کیا اور گاڑی سے باہر دیکھنے لگی، مگر شہزام اب بھی اس جگہ رکا ہوا تھا، اپنے خیالوں میں، اپنے دل کی اس نئی الجھن میں۔ کچھ خریدنے جا رہی ہوں۔ صبرین نے گہرا سانس لیا، جیسے خود کو کسی بڑے امتحان کے لیے تیار کر رہی ہو۔ وہ اپنی سیٹ بیلٹ کھول کر گاڑی سے باہر نکلی۔ اس کے قدم بظاہر پرسکون تھے، مگر دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھی۔ وہ فارمیسی کے دروازے تک پہنچی، مگر اندر جانے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ یادیں بجلی کی طرح ذہن میں گوندیں۔ وہ صبح یاد آئی جب وہ اور شہزام ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی کمرے میں تھے، جب شہزام نے خاموشی سے اسے وہ گولیاں تھمائی تھی، بریتھ کنٹرول پلز، کھا لو۔ حکم دینے والے لہجے میں کوئی نرمی نہ تھی، کوئی احساس نہ تھا، بس ایک حکم، جیسے وہ محض ایک ذمہ داری تھی، ایک بوجھ تھا جس سے جلدی سے جان چھڑانی تھی۔ وہ لمحہ، وہ ذلت صبرین آج بھی نہیں بھولی تھی۔ وہ شہزام کی جائز بیوی تھی، وہ اس کا محرم تھا، مگر اس کے باوجود اسے یوں محسوس کرایا گیا تھا جیسے وہ کوئی غیر ضروری شے ہو، جیسے اس کی حیثیت محض چند کاغذی رشتوں کی حد تک ہو۔ اس دن بھی اس نے خود کو سنبھالا تھا، خود کو مضبوط ظاہر کیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید شہزام کو وقت درکار ہے، شاید ایک ہی دن وہ اس کے باوجود کی قدر کرے، شاید اس کے دل میں کوئی نرمی پیدا ہو جائے گی۔ اسی امید پر وہ سب سہتی رہی، اور ہر بے رخی، ہر تلخ جملہ، ہر ظالمانہ فیصلہ۔ مگر آج جب اس نے وہی گولیاں فارمیسی سے مانگی تو اس کے اندر کوئی ٹوٹتا محسوس ہوا۔ اس نے گولیاں پکڑی، پانی کا گلاس اٹھایا اور گھونٹ بھرنے سے پہلے ایک پل کے لیے رکی۔ کتنی بار میں نے خود کو سمجھایا کہ صبر کروں، شاید شہزام بدل جائے۔ کتنی بار میں نے اپنی محبت، اپنی عزت، سب کچھ اس کے غرور کے قدموں میں رکھ دیا، اور بدلے میں کیا ملا؟ وہی ذلت، وہی لاپرواہی، وہی سرد مہری۔ اس نے پانی کے ساتھ وہ گولیاں نگل لی، مگر اس بار آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف ایک تلخ فیصلہ تھا۔ اب مزید صبر نہیں، اب مزید کوئی امید نہیں۔ وہ پلٹی گاڑی کی طرف بڑھی، مگر اب اس کے چہرے پر وہ نرم مسکراہٹ نہیں تھی جو کبھی شہزام کے لیے مخصوص تھی۔ وہ خاموش تھی، مگر اس کی خاموشی میں بہت کچھ دفن تھا۔ کیا خریدا؟ شہزام نے اچانک اس کی طرف گھوم کر دیکھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ کچھ تاریک ہو گیا تھا۔ صبرین نے آنکھیں جھپکائیں اور اپنے بیگ سے گولیوں کا باکس نکالا۔ شہزام کے ہاتھ سٹیئرنگ وہیل پر سختی سے جکڑے ہوئے تھے، اس کی نسیں ابری ہوئی تھی، اس کا چہرہ یہ ناپسندیدگی تھی۔ آئندہ یہ نہ لینا، میں تمہارے ساتھ اپنی باقی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ بچے بھی پچھلی بار جب ہم ساتھ تھے تو تم نے مجھے ایک باکس برتھ کنٹرول ٹیبلٹس دی تھی۔ صبرین نے اسے بیچ میں روکا۔
صبرین نے اسے بیچ میں روکا۔ اب میں تھوڑا ڈر گئی ہوں۔ وہ اس لیے تھا کہ میں اور یہ بھی کہ وہ برا تجربہ جو مجھے پریگننسی کے دوران ہوا تھا اس نے مجھے کافی چوٹ پہنچائی۔ میں اس درد اور خوف کا دوبارہ سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ابھی کے لیے تو نہیں، تو پلیز میری جگہ خود کو رکھ کر سوچو، صبرین نے بے رحمی سے کہا۔ I'm sorry۔ شہزام کو پچھتاوا ہوا۔ یہ سوچتے ہوئے اسے اپنے گزشتہ رویے پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ اتنا بے رحمانہ کیوں تھا؟ چاہے وہ اس وقت اسے محبت نہ کرتا ہو، وہ ابھی بھی اس کے بچے کی ماں تھی، کیوں وہ زیادہ خیال نہیں رکھتا؟ جتنا وہ سوچتا اتنا ہی اسے اپنی سابقہ اپنا عجیب لگتا۔ آئندہ گولیاں نہ لینا، یہ تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، اس نے آہ بھری۔ ٹھیک ہے، صبرین نے سر ہلایا اور انکار نہیں کیا۔ ایس.اے. کارپوریشن پہنچنے کے بعد اس کے اوپر جاتے ہی فریزٹن ہاٹ سے خصوصی چاکلیٹ گلاب آیا۔ اس کے اندر ایک گلابی کارڈ تھا۔ I'm sorry بیبی، میں تمہیں اپنی زندگی کے لیے محبت بھرے انداز سے رکھوں گا۔ With love، شہزام۔ اس نے حیرت سے آنکھیں سکیڑ کر میسج کو دوبارہ پڑھا۔ یہ وہی شہزام ہے۔ صبرین نے فون کی اسکرین پر نظر ڈالی اور ایک پل کے لیے ساکت رہ گئی۔ شہزام کے پیغامات مسلسل آ رہے تھے۔ پھر اگلا پیغام آیا۔ سبی آئی مس یو۔ سبی چاکلیٹ کیسی ہے بیبی، اور کیا کھانا چاہو گی؟ میں تمہارے لیے بھیج دوں گا۔ صبرین کو لگا جیسے کسی نے وقت کو پلٹ کر رکھ دیا ہو۔ وہ بے اختیار کر کے سانس روک کے میسیجز دیکھتی رہی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ سب حقیقت میں ہو رہا ہے۔ وہی شہزام تھا جو کبھی اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کے لہجے میں ہمیشہ غرور اور سرد مہری ہوتی تھی، جس کی آنکھوں میں اس کے لیے کوئی نرمی نہیں ہوتی تھی۔ وہی شہزام جس نے اسے اپنی زندگی کے بدترین لمحات دیے تھے، جس نے اسے بار بار توڑا، بے وقت کیا اور وہ زخم دیے جن کا مداوع ممکن نہ تھا۔ یہ شخص اچانک اتنا بدل کیسے سکتا ہے؟ یہ سب کچھ صبرین کے لیے ناقابل یقین تھا۔ ماضی کے وہ لمحے یاد آنے لگے جب شہزام نے اس کی آنکھوں کے آنسو دیکھ کر بھی اسے نظر انداز کیا تھا، جب اس نے اپنی زندگی میں زبردستی باندھ کر بھی اس کا احترام نہیں کیا تھا، وہ دن جب اس نے اسے برتھ کنٹرول گولیاں دی تھیں۔ وہ بے حسی، وہ ذلت، سب کچھ اس کے ذہن میں کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ اور اب وہی آدمی اسے بیبی کہہ رہا تھا، اس کی پسند ناپسند پوچھ رہا تھا، محبت جتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ صبرین کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر وہ مسکراہٹ خالص نہیں تھی۔ اس میں حیرانی بھی تھی، تلخی بھی تھی اور ایک عجیب سا دکھ بھی۔ وہ جانتی تھی کہ محبت صرف لفظوں میں نہیں ہوتی۔ شہزام نے جو زخم دیے تھے وہ کسی چند میٹھے لفظوں سے نہیں بھر سکتے تھے۔ اگر یہ محبت ہے تو پہلے کہاں تھی؟ جب میں رو رہی تھی، جب میں تڑپ رہی تھی، جب اس کی محبت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اس نے ایک لمحے کو فون کو بند کرنا چاہا، مگر اس کی انگلیاں رک گئیں۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ شہزام کے اس رویے کے پیچھے کیا چھپا تھا۔ کیا یہ سچ میں پچھتاوے کا آغاز تھا یا محض ایک نیا کھیل؟ اس نے کبھی اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ اس نے سر جھکا کر جواب دیا، کوئی ضرورت نہیں، آج رات میرے اپنے پلانز ہیں۔ شہزام، اپنے پہلے میسج کے ساتھ ہی مجھے تم خود سے دور کر رہی ہو۔ اس کے ساتھ ایک غمگین چہرے والا ایموجی۔ صبرین، اچھا ہے، دور رہو، میں مصروف ہوں، تنگ مت کرو۔ شہزام، ٹھیک ہے، میں تنگ نہیں کروں گا، میں اپنی وائفی کی بات سنوں گا۔ صبرین جو چاکلیٹ کھا رہی تھی حیرت سے موبائل دیکھنے لگی۔ کیا بکواس آدمی ہے یہ؟ تاہم وہ اس کی باتوں کو دیکھ کر مسکرا دی۔ رات کے وقت ایک بار میں صبرین شہریز کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ باہر کی ہلکی روشنی میں دونوں کے چہرے مدھم نظر آ رہے تھے اور میز پر رکھی بوتلیں خاموشی سے گواہ بنی بیٹھی تھی۔ نبیہ بے کا سفر مشکل ہونا چاہیے تھا۔ تحقیقات کیسی رہیں؟ صبرین ایک بوتل کھول کر شہریز کی طرف دھکیل دی، جیسے کسی احسان کی طرح پیش کر رہی ہو۔ شہریز نے بوتل کو ہاتھ میں لیا مگر کھولنے کی بجائے صبرین کی طرف عجیب نظروں سے دیکھا۔ ایسی باتیں راز ہوتی ہیں اور عام طور پر شیئر نہیں کی جاتی۔ صبرین نے ایک ابرو اٹھائی، جیسے وہ اس جواب سے متاثر ہونے کی بجائے اس کا مذاق اڑانے والی ہو۔ واہ، کیا فلسفیانہ جواب ہے! تم شاید بھول رہے ہو کہ میں وہ صبرین ہوں جو راز اگلوانے میں مہارت رکھتی ہے۔ اب بتاؤ۔ شہریز نے ایک لمبا سانس لیا، بوتل کھولی اور کولڈ ڈرنک کا گھونٹ بھر کر بدمزگی سے بولا، مگر میں کون ہوں؟ میں نے وہاں کچھ وقت گزارا
اور آخر کار یہ پتہ چلا ہے کہ ہاں واقعی کچھ لوگ آئے تھے جنہوں نے ملک میں قدم رکھا۔ اس وقت ایک نوجوان اور خوبصورت آسٹریلوی آدمی نے وہاں خود آ کر بہت پیسے خرچ کیے اور ان لوگوں کو ملازمت پر رکھا۔ صبرین نے اسے غور سے دیکھا، جیسے وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ وہ واقعی کام کر رہا ہے یا محض چہلے کر رہا ہے۔ کیا کوئی تصویر ہے؟ نہیں۔ صبرین کی نظریں تیزی سے سکڑ گئیں۔ ان میں واضح طنز جھلکنے لگا۔ تم کتنے بیکار ہو، یہ الفاظ کہے بغیر ہی اس کے چہرے پر صاف لکھے تھے۔ شہریز نے یہ تاثر فوراً بھانپ لیا اور ناراض ہو کر وضاحت دینے لگا۔ دیکھو، یہ دنیا کا سب سے زیادہ افراتفری والا مقام ہے، لیکن پھر بھی وہ منظم ہے۔ کوئی بھی اس کی مدد نہیں مانگے گا اگر معلومات آسانی سے لیک کی جائیں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنا ہی نکما ہوں تو خود جا کر دیکھ لو۔ صبرین نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ شہریز، تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنی بے وقوف ہوں جو وہاں جا کر اپنی جان داؤ پر لگا دوں؟ مجھے تم جیسے لوگوں کو استعمال کرنا خوب آتا ہے۔ اب تمہارے پاس بس یہ ایک بیچارہ سا انفارمیشن کا ٹکڑا ہے، یہاں کچھ اور بھی۔ شہریز نے ناپسندیدگی سے سر جھکایا۔ اور بھی ہے، مگر تمہارے انداز سے لگ رہا ہے جیسے میں یہاں مفت کی رپورٹنگ دے رہا ہوں۔ اچھا، ناراض مت ہو، صبرین نے مسکرا کر کہا۔ اب بتاؤ، یہ آسٹریلوی نوجوان کون ہو سکتا ہے؟ کاشان شیرازی؟ شہریز نے بھویں اٹھائیں۔ کاشان؟ ارے وہ تو اتنی جرأت نہیں رکھتا کہ ان لوگوں سے رابطہ کرے۔ وہ تو کسی اسکینڈل میں بھی پھنس جائے تو امی کو بلانے کے لیے فوراً فون گھما دے۔ صبرین نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ بات تو ہے، مگر پھر بھی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑا ہاتھ ضرور ہوگا۔ اور جہاں تک میرا کی بات ہے، کیا اس کے ابھی بھی مددگار ہیں؟ شہریز نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ وہ یقیناً کسی کی مدد سے ہے، مگر ابھی تک اس نے اپنی حقیقت نہیں دکھائی۔ صبرین نے سوچتے ہوئے انگلیاں میز پر بجائیں۔ میرا ہمیشہ سے ایک پراسرار شطرنج کی چال رہی ہے۔ وہ کبھی بھی سامنے نہیں آتی، مگر اس کے کھیل کے اثرات ہر جگہ محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اگر وہ اس سب کے پیچھے ہے تو یقیناً کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ شہریز سے سر ہلا کر کہا۔ ہاں، اور ہمیں یہ جاننے کے لیے مزید کھوج لگانی ہوگی۔ مگر صبرین، اگر اگلی بار بھی تم نے میری محنتوں کو یوں بے وقت سمجھا تو میں خود ہی غائب ہو جاؤں گا، پھر ڈھونڈتی رہنا۔ شہریز کو کیا خبر تھی کہ اس کی کہی ہوئی بات اتنی جلدی حقیقت بن جائے گی۔ وہ واقعی کہیں گم ہو جانے والا تھا اور صبرین بس اس کا نام پکارتی رہ جائے گی۔ صبرین نے مصنوعی حیرت سے کہا۔ اوہ، کیا یہ دھمکی تھی؟ اچھا چلو، تمہاری مدد کے بدلے تمہیں چاکلیٹ بھیج دوں گی، شہریز نے مصنوعی برہمی سے کہا۔ ہاں بالکل، جیسے میں 5 سال کا بچہ ہوں۔ صبرین ہنس پڑی، مگر اندر ہی اندر وہ جانتی تھی کہ کھیل زیادہ گہرا تھا اور اب وہ اس کے سب سے خطرناک موڑ پر پہنچ چکے تھے۔ ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ اب وہ بے صبر ہو گئی، اس لیے ہمیں زیادہ دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ صبرین نے ایک گھونٹ کولڈ ڈرنک کا پیا اور اچانک اس کے ماتھے پر تھکاوٹ کی لکیریں آ گئیں۔ کیا ہوا؟ کیا تمہاری حالت ٹھیک نہیں؟ شہریز نے ابرو چڑھائیں۔ ویسے تم دوبارہ شہزام کے ساتھ ہو، ہے نا؟ تمہارے اپنے اس ہسبینڈ سے دوبارہ مل کر کیسا لگ رہا ہے؟ کیا وہ جو تمہیں چھوڑ چکا تھا اب تمہیں قیمتی سمجھ رہا ہے؟ صبرین نے اسے گھورا اور شہریز ہنس پڑا۔ بس تجسس سے آخر کار وہی شخص تھا جس سے تم محبت کرتی تھی۔ کیا تم واقعی نرم دل ہو اس کے لیے؟ صبرین نے نظر جھکائی۔ اس کا خوبصورت چہرہ مدھم روشنی میں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ اب وہ بے صبر ہو چکی ہے، اس لیے ہمیں زیادہ دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ صبرین نے ایک گھونٹ کولڈ ڈرنک پیا اور اچانک اس کے ماتھے پر تھکاوٹ کی لہریں ابھری۔ شہریز نے ابرو چڑھاتے ہوئے غور سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں؟ صبرین نے ہلکا سا سر جھٹک کر نظریں موڑ لی، مگر شہریز باز نہیں آیا۔ اس کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ ابھری۔ ویسے تم دوبارہ شہزام کے ساتھ ہو، ہے نا؟ تمہارے اپنے ہسبینڈ سے دوبارہ مل کر کیسا لگ رہا ہے؟ کیا وہ جو تمہیں چھوڑ چکا تھا اب تمہیں قیمتی سمجھ رہا ہے؟ صبرین نے تیز نظروں سے اسے گھورا جیسے اس کی بات کو رد کرنا چاہتی ہو، مگر شہریز ہنسا۔ بس تجسس ہے، آخر کار وہی شخص تھا جس سے تم محبت کرتی تھی۔ کہ تم واقعی نرم دل ہو اس کے لیے، یا بس وقت گزار رہی ہو؟ صبرین کی انگلیاں میز پر دھیرے سے بجنے لگی، جیسے وہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے خود کو یقین دلا رہی ہو۔ روشنی اتنی مدھم تھی کہ اس کے چہرے کے تاثرات واضح نہیں ہو رہے تھے،
مگر اس کی خاموشی میں ایک کہانی چھپی تھی۔ صبرین دل میں سوچ رہی تھی، تم نہیں جانتے شہریز، اس کی سوچ میں تھکن اور ماضی کی تلخی گھلی ہوئی تھی۔ تمہیں کیا پتا کہ بچوں کے باپ نہیں ہوتے وہ زندگی میں کتنی مشکلات اٹھاتے ہیں۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ داغ لے کر جینا کیسا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی یہی سوچ کر گزار دی کہ میرا کوئی سہارا نہیں تھا، نہ ماں نہ باپ، نہ کوئی ایسا جو مجھے تھام لیتا۔ میں دربدر تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بچے بھی ویسے ہی دربدر ہوں جیسے میں رہی۔ شہزام نہیں جانتا کہ اس کے بچے ہیں، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ کس کے بچے ہیں، اور میں انہیں اسی دربدر کی اذیت سے بچانے کے لیے ہر حد تک جا سکتی ہوں۔ اگر میں شہزام کو مارجن دے رہی ہوں تو صرف اس لیے کہ میرے بچے ایک مکمل شناخت کے ساتھ بڑے ہوں، وہ یہ نہ سوچیں کہ وہ بھی کسی کی غلطی کی پیداوار ہیں۔ میں اپنی عزت، اپنی انا، سب کچھ پس پش ڈال سکتی ہوں، لیکن اس کا مستقبل کسی بے رحم حقیقت کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ کیا بکواس ہے، تم واقعی نرم دل ہو گئی ہو۔ شہریز اس کی خاموشی پر ایک لمحے کو چپ ہو گیا، پھر طنزیہ ہنسی کے ساتھ آگے جھکا۔ وہی شخص صبرین، وہی شخص جس نے تمہیں گہرا زخم دیا، جس نے تمہیں رون ڈالا، جس نے تمہاری زندگی جہنم بنا دی، کیا تم بھول گئی ہو؟ اگر اس وقت تم نے موت کا ڈرامہ نہ کیا ہوتا تو واقعی مر چکی ہوتی، تمہاری لاش بھی شاید کہیں نہ ملتی، اور تمہارے بچے وہ تمہارے ساتھ ہی کب کے نکل چکے ہوتے، شاید کسی اور کی گود میں پل رہے ہوتے یا پھر دنیا کے درندوں کے حوالے ہو چکے ہوتے۔ شہریز کی آواز سخت تھی، اس کے الفاظ برف کی طرح کاٹنے والے، مگر صبرین کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا۔ وہ جانتی تھی، وہ سب کچھ جانتی تھی، مگر پھر بھی وہی ایک چیز سخت فیصلہ لینے سے روکے ہوئے تھی۔ مجھے پتا ہے، صبرین نے بہت غصے سے پیشانی پر بل ڈالا۔ اگر اسے ماریا نے نہ بتایا ہوتا کہ میرا اور شہزام کے درمیان کچھ نہیں تھا تو شاید وہ بالکل بھی نہیں ہلتی۔ مجھے بس تھوڑا سا غصہ آ رہا ہے۔ صبرین نے گہری سانس لی، جیسے اپنے اندر کے زہر کو باہر نکالنا چاہتی ہو، مگر وہ زہر ایسا تھا جو سانسوں سے نہیں، وقت سے ہی نکل سکتا تھا۔ جانتی ہوں، اس نے جان بوجھ کر مجھے دکھ دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا، وہ صرف میرا کے جادو کے زیر اثر تھا، مگر کیا یہ بہانہ کافی ہے؟ کیا یہ میرے آنسو، میری تکلیف، میرے زخم مٹا سکتا ہے؟ میرا تو پھر بھی قصوروار ہے، مگر وہ تو میرا سب کچھ تھا، میرا محافظ، میری دنیا، اور اس نے میری دنیا ہی جلا دی۔ ایک لمحے میں کیا محبت ایسی ہوتی ہے جو آزمائش میں پڑے تو راکھ ہو جائے؟ وہ لمحہ بھر کو خاموش ہوئی، اس کی نظریں خلا میں گئیں، بھٹک رہی تھی، جیسے وہ وہاں اپنے درد کی کوئی شکل دیکھ رہی ہو۔ کبھی سوچتی ہوں میرا کو ختم کر دوں، اس کے ہر ظلم کا بدلہ لے لوں، پھر شہزام اس سے ہمیشہ کے لیے دور چلی جاؤں۔ وہ زہر ہے، زہر جو رگوں میں اتر جائے تو جان لے کر ہی نکلتا ہے، مگر پھر یاد آتا ہے کہ میں اس زہر کو پی چکی ہوں، میں اس کے بغیر جی ہی نہیں پاؤں گی، اور یہی میرا سب سے بڑا عذاب ہے۔ شہریز نے اس کے چہرے پر لکھی بے بسی پڑھی اور بے اختیار کہہ اٹھا، تم صاف کہہ دو کہ تم اب اس سے محبت نہیں کرتی، سب ختم ہو چکا ہے۔ صبرین کی ہنسی کسی گہرے زخم پر رکھے مرہم کی طرح درد میں بھیگی ہوئی تھی۔ محبت، یہ محبت تھی؟ اگر یہ محبت تھی تو پھر نفرت کیا ہوتی ہے شہریز؟ اس نے دھیرے سے آنکھیں موندیں اور ایک پل کو لگا جیسے وہ کہیں اور چلی گئی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے اپنے جذبات، اپنی محبت دفن کر دی ہے؟ نہیں، جب ہم ان چند دنوں میں ساتھ رہے تو میں نے وہی محسوس کیا جو برسوں پہلے محسوس کرتی تھی، جیسے وقت پلٹ کر مجھے پھر اسی جگہ لے آیا ہو جہاں سب کچھ حسین تھا، جہاں میں بس اس کی تھی اور وہ میرا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ کبھی میرا تھا ہی نہیں۔ وہ ایک دم شہریز کی طرف پلٹی، اس کی آنکھوں میں شدید کرب تھا۔ کیا کروں بتاؤ؟ کیا اسے سب کچھ معاف کر کے ایک بار پھر سے وہی دہراؤں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں؟ شہریز نے اس کی بے بسی کو محسوس کیا، مگر اس کے لہجے میں ہمیشہ کی طرح تلخی تھی۔ مجھے کیا معلوم، میں نے کبھی محبت نہیں کی، مگر کیا تم واقعی اس شخص سے شادی کر کے، اس کے بچے پیدا کر کے ایسا دکھا سکتی ہو کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں؟ شہریز کہنے لگا، صاف بات کروں، اگر وہ پہلے ہی میرا کے جال میں پھنس چکا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے میرا پر مکمل بھروسہ کیا تھا۔ جب تم شادی شدہ تھی تو وہ تمہیں کتنی عزت دیتا تھا، اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اپنی سابقہ گرل فرینڈ سے فاصلے پر رہے، جبکہ اس کے پاس بیوی تھی۔
کیا اب جو ہو رہا ہے وہ اس کی سزا نہیں ہے؟ صبرین حیران ہو گئی۔ ہاں، شہزام کو یہ سزا ملنی چاہیے تھی۔ اس کی بے وقوفی نے اس کو اور اس کے بچوں کو نقصان پہنچایا۔ چلو بس چھوڑو، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ شہریز نے گہرا سانس لیا اور اس کو نیند کی کمی تھی اور اس کا جسم تھکا ہوا تھا۔ زیادہ مت سوچو، اگر میرا کے پیچھے اور لوگ ہیں تو معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا، اور اس کے علاوہ میرا نے ابھی تک شہزام کے ساتھ تعلق ختم کیا ہے۔ کیا یہی تمہارا آخری مقصد ہے؟ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اس کی آنکھوں میں سردی چھا گئی۔ میرا نے اتنی ساری جانوں کو ختم کیا اور رانیہ کے خاندان کو تباہ کر دیا۔ رانیہ کو بھی میرا نے اذیت دے کر مار ڈالا۔ وہ میرا کی زندگی کو موت سے بھی بدتر بنا دے گی۔ اگر شہزام نے اسے روکا تو وہ اسے بھی ٹھیک کر دے گی۔ صبرین اگلے دن تھوڑی سی بدہضمی کے ساتھ جاگی تھی۔ جب وہ اٹھ کر منہ دھو رہی تھی تو اس کے فون پر شہزام کی کال آئی۔ اس کی آواز مدھم تھی۔ تم کل رات کہاں گئی تھی؟ دوست سے ملنے گئی تھی، صبرین نے جواب دیا۔ کیا وہ کام کسی بار میں اس کے ساتھ شراب پینا تھا؟ شہزام نے دانت پیستے ہوئے غصے سے کہا۔ خبر پڑھو اپنی، مس شہزام سوری، میں تمہارے پاس 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، تمہیں مجھے وضاحت دینی پڑے گی۔ پھر اس نے فون کاٹ دیا۔ صبرین حیران ہو کر فون کے ذریعے اپنی خبریں چیک کرنے لگی۔ سب سے نئی خبر یہ، لاشاری کارپوریشن کے وارث نے اپنی پرسرار بوائے فرینڈ کے ساتھ ہنسی مذاق بڑی ایک رات گزاری، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ایک دوسرے کے بے حد قریب رہے ہوں۔ تصویر میں شہریز اور اس کی دھندلی سی تصویر بار میں تھی۔ صبرین نے آنکھیں سکیڑ کر اپنی پیشانی کو رگڑا۔ خوش قسمتی سے شہریز کا چہرہ ظاہر نہیں تھا، ورنہ یہ مسئلہ بن سکتا تھا۔ آخرکار شہریز وہ واحد اسسٹنٹ تھا جس پر وہ مکمل طور پر بھروسہ کر سکتی تھی۔ یہ رپورٹرز واقعی کچھ بہتر نہیں کر رہے تھے۔ وہ کوئی عوامی شخصیت تو نہیں تھی، لیکن لگتا ہے اب ان کو اچھا سبق سکھانا پڑے گا۔ ابھی کپڑے بدل ہی رہی تھی کہ دروازے زور سے کھٹکھٹایا گیا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو شہزام کا خوبصورت اور سرد چہرہ ایک عجیب سردی کا احساس دے رہا تھا۔ وہ مرد کون تھا؟ وہ غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ وہ اس کی بہت فکر کرتا تھا اور ہمیشہ اس کے قریب رہتا تھا، مگر وہ اس کے پیچھے کسی دوسرے مرد کے ساتھ بار میں گئی۔ مزید یہ کہ اس نے مرد کے پیچھے سے یہ بھی جان لیا کہ وہ زیادہ برا نہیں لگتا تھا، اس کا جسم بھی اچھا تھا اور وہ وجیح لگ رہا تھا۔ اسے اس حاق انسان سے چھٹکارا پانے میں اتنی مشکل ہوئی تھی، اور اب ایک اور غیر ضروری مرد۔ صبرین شہزام سوری، کیا تم مجھے سکون سے نہیں رہنے دو گی؟ کیا تمہیں مردوں کو چھیڑنے کا شوق ہے؟ یا تمہارا کہنا یہ ہے کہ میں تمہیں خوش نہیں کر پاتا؟ اس نے غصے میں آ کر اس کے کندھے پکڑ لیے۔ صبرین کو اس کی مضبوط پکڑ سے کندھوں میں درد محسوس ہوا۔ وہ سامنے کھڑے آدمی کو دیکھ کر شہریز کے پچھلی رات کے الفاظ یاد کرنے لگی۔ اسے اپنے جذبات پر قابو پانا چاہیے تھا۔ شہزام سوری، میں نے تمہارے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن کوئی قانون نہیں ہے جو کہے کہ میں مخالف جنس سے رابطہ نہیں رکھ سکتی۔ اس کا چہرہ بے پرواہ تھا، بالکل ویسا نہیں جیسے وہ بیڈ میں کل رات شرمیلی اور جاذب نظر تھی۔ شہزام کو ایسا لگا جیسے اس پر سرد پانی کی بالٹی پھینک دی گئی ہو۔ صبرین شہزام سوری، جب تم میرے ساتھ ہو تو مخالف جنس سے فاصلہ رکھنا تمہارا بنیادی اصول ہونا چاہیے۔ شہزام سے سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہیں کل ملاقات کے لیے بلایا تھا، مگر تم نے ایک اجنبی مرد کے ساتھ وقت گزارنا مناسب سمجھا۔ تم مجھے کیا سمجھتی ہو؟ اگر تم مجھ پر یقین نہیں کرنا چاہتے تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں؟ صبرین نے بے پرواہی سے مکھن نکالا اور فریج سے دودھ نکالا۔ شہزام اس کی پیٹھ کو گھورنے لگا۔ اگر تم مجھے وضاحت نہیں دو گی تو میں اس مرد کی تحقیقات کروں گا اور پتہ کروں گا کہ وہ کون ہے۔ پھر وہ غصے میں مڑ کر باہر نکل گیا۔ رک جاؤ، صبرین نے غصے میں کہا۔ اس کی آواز بلند ہو گئی۔ کہ تم پاگل ہو گئے ہو؟ تم فوراً میرے ارد گرد کے لوگوں کی تحقیقات کرنے لگ جاتے ہو۔ تم نے اس حق کی تحقیقات کی اور اب کسی اور کی۔ شہزام سوری، اگر تم مجھے تھوڑی عزت نہیں دو گے تو ہم الگ ہو جائیں گے۔ شہزام حیران ہو گیا۔ اس کا چہرہ نفرت سے بھرا تھا اور وہ اتنا غصے میں تھا کہ اس نے دروازے پر گھوسا مارا، جس سے ایک بھاری آواز نکلی۔ تاہم صبرین نے دودھ کا کپ نکالا اور پرسکون چہرے کے ساتھ اسے دیکھنے لگی، جیسے اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا ہو۔ چند لمحوں کے لیے شہزام کچھ پریشان ہو گیا کہ صبرین نے اسے نرمی سے تسلی کیوں نہیں دی یا اپنی وضاحت کیوں نہیں پیش کی، جب تک وہ اس سے معافی مانگ کر یہ وعدہ نہیں کرتی کہ وہ مستقبل میں کسی دوسرے
آدمی کے ساتھ باہر نہیں جائے گی، وہ خود سے صاف کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ لیکن اس عورت کا رویہ واقعی بہت سخت تھا۔ صبرین، مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں احساس ہے، لیکن تم اب بھی میری بیوی ہو، تو تعلق ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ میں تمہیں پھینک سکتا ہوں اگر مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہ ہو، لیکن تمہارے لیے یہ ناممکن ہے کہ تم خود تعلق ختم کر لو۔ پھر اس نے دروازہ زور سے بند کر دیا اور چلا گیا۔ کمرے میں صبرین نے بے بسی سے شاہریز کو کال کی۔ تمہیں ایک رپورٹر نے فوٹوگراف کیا ہے، ابھی کے لیے چھپ کر رہو، اگر کچھ ہوا تو میں تم سے رابطہ کروں گی۔ اگلے دن شہزام نے اس سے رابطہ نہیں کیا۔ وہ لاشاری خاندان کے ولا میں مہرام کے ساتھ وقت گزارنے گئی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو مہرام لیگو اسٹار اور زیٹ سیٹ کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ کیا نانا نے یہ تمہارے لیے خریدا ہے؟ صبرین نے ڈبے کو دیکھا۔ یہ ایک لیمیٹڈ ایڈیشن تھا تو یہ کافی مہنگا ہونا چاہیے۔ انکل ولید نے یہ مجھے دیا تھا، وہ کل اسکول مجھے دیکھنے آئے تھے۔ مہرام نے اوپر دیکھ کر مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جس سے اس کے دودھ کے دانت صاف دکھائی دے رہے تھے۔ صبرین حیران ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ مہرام کم ہی مسکراتا تھا، لیکن اب وہ ولید کے تحفے کی وجہ سے مسکرا رہا تھا۔ یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ واقعی تحفے کو پسند کرتا تھا۔ ولید ہمیشہ ایسا ہی تھا، وہ دونوں بچوں کو یاد رکھتا تھا کہ انہیں کیا پسند ہے اور بہت نرمی اور توجہ سے پیش آتا تھا۔ اس کا دل اچانک بھاری ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ ولید ہمیشہ اس کے پیچھے خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے منصوبوں میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے کم ہی آتا تھا۔ مہرام، کیا تم انکل ولید کو بہت پسند کرتے ہو؟ صبرین نے نرمی سے پوچھا۔ ممی، مجھے پتا ہے کہ وہ آپ کو پسند کرتا ہے اور آپ میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ مہرام نے سنجیدگی سے کہا۔ میرے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ممی خوش رہیں اور انہیں تکلیف نہ ہو۔ صبرین نے اپنے بیٹے کے ماتھے پر بوسہ دیا اور عظیم مسکراتے ہوئے آیا۔ مہرام سب سے سمجھدار بچہ ہے اور میں نے پہلی بار ایسا کوئی سمجھدار بچہ دیکھا ہے۔ وہ اتنا سمجھدار ہے کہ مجھے پریشانی ہونے لگتی ہے۔ ہاں، صبرین نے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ڈیڈ، کیا آپ بہتر محسوس کر رہے ہیں؟ حال ہی میں کچھ زہر نکالا گیا ہے تو اب میں کافی بہتر ہوں۔ عظیم نے آہ بھری۔ میں کل لاشاری کارپوریشن گیا تھا اور دیکھا کہ تمہارے دادا نے قائدانہ کردار سنبھال لیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں گھر پر ریسٹ لوں اور کہا کہ وہ کمپنی کا انتظام کریں گے۔ یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ انہیں کریم نے حوصلہ دیا ہے۔ تمہارے دادا نے حتیٰ کہ بٹ کارپوریشن کے ساتھ مشترکہ منصوبہ قائم کرنے پر بھی رضامندی ظاہر کی ہے۔ مجھے اس سے اچھا محسوس نہیں ہو رہا۔ ڈیڈی، اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو آپ کو انہیں اپنے طریقے سے کرنے دینا چاہیے، صبرین نے ہلکے انداز میں کہا۔ بس اپنے حصے بیچ دیں اور لاشاری کارپوریشن چھوڑ دیں۔ جب آپ کی صحت بہتر ہو جائے تو آپ اپنا نیا کاروبار شروع کر سکتے ہو۔ عظیم کا چہرہ غصے سے بدل گیا۔ سبی، لاشاری کارپوریشن سے میرا دل ہے اور جان جڑی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت لاشاری کارپوریشن میں گزارا ہے۔ ڈیڈی، میں سچ کہوں تو میں بٹ اور لاشاری کے تعاون کے بارے میں زیادہ پر امید نہیں ہوں۔ صبرین نے گہری سانس لی۔ جیسے اپنے الفاظ چن رہی ہو۔ مجھے شہزام سے کچھ باتیں سننے کو ملی ہیں۔ بٹ خاندان خود کو کمزور اور لاچار ثابت کرنے میں ماہر ہے، مگر ان کا مقصد صرف سوری خاندان سے آگے بڑھنا نہیں ہے۔ وہ پورے ملک کے طاقت کے توازن کو اپنے حق میں جھکانا چاہتے ہیں۔ اس کے والد کی آنکھوں میں گہری سوچ ابھری، مگر وہ خاموش رہے۔ صبرین نے موقع غنیمت جانا اور بولتی چلی گئی۔ ڈیڈی، آپ نے نوٹ کیا ہے، بٹ خاندان ہمیشہ دو چالیں چلتا ہے، ایک نظر آنے والی اور ایک ایسی جو پردے کے پیچھے سے چلی جاتی ہے۔ انہوں نے لاشاریوں کے ساتھ اتحاد ضرور کیا ہے، مگر کب تک؟ لاشاری خاندان طاقتور ہے مگر غیر مستحکم۔ بٹ خاندان کی نظر صرف وقتی اتحاد پر نہیں بلکہ پورے تخت پر ہے۔ وہ لاشاریوں کو اپنے راستے کا پتھر سمجھتے ہیں، جسے وقت آنے پر ہٹا دیا جائے گا۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر دھیمے مگر مضبوط لہجے میں بولی، ان کا اصل ہدف صرف سوری خاندان نہیں بلکہ پورے اسٹرکچر کو اپنے مطابق ڈھالنا ہے۔ وہ چاہیں گے کہ نہ صرف کاروبار، سیاست اور طاقت ان کے ہاتھ میں ہو بلکہ وہ ہر بڑے فیصلے کے پیچھے بھی ہو۔ لاشاریوں کے ساتھ اتحاد کے لیے ایک سیڑھی ہے، منزل نہیں۔ اس کے والد نے گہری سانس لی اور سوچ میں پڑ گئے۔ صبرین جانتی تھی کہ اس نے ان کے اندر شک کی ایک چنگاری جلا دی ہے۔ صبرین نے وضاحت کی۔ سوچیے، ایک مشترکہ منصوبہ قائم کرنا۔ لاشاری خاندان کو مالیات کے بارے میں کچھ نہیں پتا اور نہ ہی اس کے پاس کوئی جان پہچان والی ٹیم یا مہارت ہے۔
ہم نہیں جانتے کہ بٹ خاندان مستقبل میں اس کا کس طرح فائدہ اٹھائے گا۔ اس کے علاوہ دادا واپس آ کر مداخلت کر چکے ہیں۔ کریم اور تانیہ انہیں شیئر ہولڈرز کی طرح ہے۔ اگر آپ کو کنٹرول واپس لینا ہے تو آپ کو کریم کے ساتھ جنگ نہیں لڑنی چاہیے۔ اگر آپ دادا کے ساتھ لڑتے ہو اور اگر حالات بگڑ گئے تو آپ کو نافرمان بیٹے کا الزام دیا جائے گا۔ عظیم کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ وہ یہ سب پہلے ہی محسوس کر رہا تھا۔ اسے اپنے والد کے کیے گئے فیصلوں پر سخت حد تک آئی۔ صبرین نے مزید کہا، اگر مجھے کہنا ہو تو لاشاری کارپوریشن کی مارکیٹ ویلیو ابھی بہت زیادہ ہے اور حصے اپنے سب سے زیادہ قیمت پر ہیں اور حصے کو جلدی بیچ دینا بہترین خیال ہوگا۔ ڈیڈی، کبھی کبھی چھوڑ دینا بھی ایک قسم کی کامیابی ہے۔ شاید تمہاری بات صحیح ہے۔ عظیم اس کے الفاظ پر کچھ دیر کے لیے چونکا اور غمگین انداز میں آ بھری۔ صبرین نے اسے جھجکتے ہوئے دیکھا اور کہا، ڈیڈی اگر آپ اسے چھوڑ نہیں سکتے تو یہ معاملہ میرے حوالے کر دے۔ جو کچھ بھی ہوا ہے کیا آپ نہیں سمجھتے؟ آپ محبت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ رضیہ کے لیے آپ کا گناہ، کریم کے لیے آپ کے بھائیوں جیسی محبت اور دادا دادی کے لیے آپ کی محبت، اگر یہ سب نہ ہوتا تو کیا آپ اور میری ماں آج جہاں ہو وہاں پہنچ پاتے؟ سچ بتاؤ، کیا آپ خوش ہو؟ عظیم نے کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ کیسے خوش ہو سکتا تھا جب سے یہ معلوم ہوا کہ تانیہ اس کی بیٹی نہیں تھی؟ وہ ہر لمحے پچھتا رہا تھا۔ وہ لوگ اسے بے وقوف سمجھتے تھے اور اسے تکلیف پہنچائی تھی اور ان کی طرف سے کوئی معافی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے سبی، یہ معاملہ میں تمہیں سونپ دیتا ہوں۔ عظیم نے سر ہلایا۔ میں اپنے تمام حقوق تمہیں دے دیتا ہوں۔ ڈیڈی، جب آپ نیا کاروبار شروع کرو گے تو آپ اب بھی ان لوگوں کے ساتھ نئے میدان میں قدم رکھ سکتے ہو جو آپ کے وفادار ہیں۔ صبرین نے اس کی یاد دہانی کرائی۔ لیکن یہ بات ابھی ظاہر نہ کریں ورنہ دادا دادی کو پتہ چل جائے گا تو وہ غصے میں آ جائیں گے۔ اگلے دن صبرین نے کاروباری حلقے میں کچھ خبریں حاصل کرنے کے لیے ایک گروپ ترتیب دیا۔ جلد ہی ہاشم نے اسے خبر دی، چیئرمین صبرین جاپان کی ڈیلٹا کمپنی کے صدر کا ویڈیو لاشاری کارپوریشن میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ اتفاقاً صدر آج ہابرٹ جا رہے ہیں تاکہ کل کے بین الاقوامی چینی مٹی کے برتنوں کی تجارتی نمائش میں شرکت کر سکیں۔ چینی مٹی کے برتن؟ صبرین نے اپنی آنکھیں پھیلا کر کہا۔ ہاں، صدر کاوڈ چینی مٹی کے برتنوں میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں، ہاشم نے وضاحت کی۔ میرے لیے ہابرٹ کے ٹکٹ بک کروا دو۔ آج ہی میں وہاں روانہ ہو رہی ہوں، صبرین نے فوراً کہا۔